السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ جو رمضان المبارک میں قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ کس کو بخشیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کے من میں یہ ڈاؤٹس رہتے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے نام پر رمضان المبارک میں قرآن جو پڑھے ہیں وہ مرحومین کے نام پر بخش سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی بخشے جاتے ہیں۔ آخر اس سوال کا جواب کیا ہے کہ جو ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں، جو قرآن ہم نے پڑھی ہیں، وہ کس کو بخشا جائے؟ تو دوستو، یہ ماہ مبارک بہت ہی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اکثر مسلمان، لگ بھگ زیادہ سے زیادہ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بس کچھ ہی ایسے نامراد لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہ جاتے ہوں گے، یعنی پڑھے ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن اکثر و بیشتر مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت سارے لوگوں کے من میں یہ ڈاؤٹس رہتے ہیں، سوال رہتے ہیں کہ آخر ہم نے جو قرآن پڑھی ہیں رمضان کے آخر میں ان کو کس کے نام پر بخشا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی بخشا جاتا ہے، رمضان میں پڑھے ہوئے قرآن کسی مرحومین کے نام پر نہیں بخش سکتے۔ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ دوستو، یاد رکھیں کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو کسی کو بخش دیتے ہیں، اس کا ایصال ثواب کسی اور کو کر دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے پڑھی تھی اس کا ثواب جب ہم نے دوسرے کو دے دیا، دوسرے کو بول دیا، تو وہ ہمارے پاس اس کا ثواب نہیں رہا، ہم خالی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کو اس کا ثواب دیتے ہیں، یعنی کسی کے نام پر بخشتے ہیں، تو اس کو بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے، اور اتنا ہی ثواب جتنا پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملا۔ یعنی جو ثواب آپ کو ملا، آپ کے ثواب میں 1% بھی، ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی گئی، اور اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی پہنچ گیا جس کے نام پر آپ نے بخشا تھا، جس کو ایصال ثواب کیا آپ نے۔ اسی طرح سے مان لیجئے جیسے کہ آپ نے اپنے والدین کو کیا، اپنی والدہ، آپ کی والدہ اگر نہیں ہے، وفات پا گئی، آپ نے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے اللہ سے دعا کیا، اللہ میں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کا ثواب ہماری والدہ کو پیش کر، ہماری والدہ کو پہنچا دے، تو والدہ کو پہنچ گیا۔ اگر آپ کے والدین دونوں میں نہیں ہیں، دونوں کو آپ پہنچایا تو دونوں کو ثواب مل گیا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پڑھا تو اس کو آدھا آدھا کر کے آدھا آدھا ثواب دیا گیا، نہیں، بلکہ دونوں کو پورا پورا ثواب دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے جیسے قبرستان میں جا کر سورہ یاسین پڑھ دی، اب سورہ یاسین کو جب آپ نے تمام قبر والوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا، تو وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، تمام لوگوں کو اس کا ثواب پہنچ گیا، اور کسی کی بھی ثواب میں کمی بیشی نہیں، اور آپ کو بھی ثواب مل گیا۔ آپ نے پڑھا، آپ نے تلاوت کی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملا، اور آپ نے جتنے قبرستان والوں کے لیے وہ سورہ یاسین پڑھی، ان تمام لوگوں کو اس کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح سے جب ہم رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان المبارک میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جب ہم ایک قرآن پڑھتے ہیں تو ایک قرآن کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں 70 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ رمضان المبارک بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا اجر ملتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ویسے ہی نارملی جب ہم دنوں میں کرتے ہیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچیے ذرا، رمضان المبارک میں جب ہم ایک قرآن پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد میں اس ثواب کو ہم کسی کو بھی پیش کریں گے، کسی کی بھی نام پر بخشیں گے، اس کو وہ پہنچے گا۔ آپ جتنے بھی لوگوں کو چاہیں گے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان قرآنوں کو پیش کر سکتے ہیں، پیش کر دیں، اور اس کے ساتھ میں ہی اپنے مرحومین کے نام پر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش مولا، اور اس کے بعد میں ہمارے مرحومین کے نام پر جو بھی آپ کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا جن کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے لیے کنواں کھدوا دو، اس کنویں سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کو دعائیں دیتے رہیں گے، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہمارے جو مرحومین جا چکے ہیں ان کو ہم سے امیدیں ہوتی ہیں کہ ہم پیچھے اپنے ورثہ چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بھائی، اپنی بہن، یہ جس کو بھی چھوڑ کے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کریں۔ وہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ پڑھیں، ان کے لیے کچھ بخشیں، ان کو کچھ پہنچائیں۔ تو دوستو، یاد رکھیں یہ چیز، اب ضروری نہیں، اگر آپ بخشنا نہیں چاہتے کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے یہ کوئی فرض، واجب، سنت یا مستحب کچھ نہیں۔ آپ بخش دیں تو بہتر ہے، ان کو اچھا لگے گا، ان کو ثواب ملے گا۔ اگر نہیں بخشتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔
दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।